बच्चे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी कैसा माहौल रखें तो वो मुमकिन नहीं है, वो ये भी कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है कि वो 100% जो है वो दीन पे कार बंद हो जाएं। मैं personally I would suggest कि the way Salwa is working with Laila is 5 years old और जिस तरह ये उसके साथ hard work कर रही हैं, I think she's in a very good position to answer this question. You know, brother, yesterday you weren't with us. He asked us over phone how to, protect our children from, the things which is against, which are against Islam, or how to protect them, how to give them that environment. So, would you like to? Something you shared earlier, actually, about the hadith, where it's saying that every nation has its pride, and for Muslims, that pride is Quran. So I would say that we need to instill that in our children. We need to bring them up to be proud of being a Muslim, rather than ashamed and whatever the media is portraying. And the way that you can do it from a very young age. Lila, our daughter, she started attending Quran study classes once a week since she was 3. So she's been going for 2 years now. And they learn ayats. The older children will discuss the ayats, ponder, explain. They learn with translations so that they're understanding what they're saying. And when something is easy to explain to a 5-year-old, then I will explain so that she understands. For example, she learned a hadith on anger. The strong man is not the one who wrestles others to the ground. The strong man is the one who controls himself in times of anger. So after she learned that hadith very well, then every time she would get angry about mummy saying no to something, or whatever 5-year-olds get angry about, I would remind her of that hadith. I said, are you the strong one? Are you going to control yourself? But how is that going to happen if you yourself are not motivated? If you're confused, if you're not sure about Islam and about, if you don't have the answers, you yourself haven't resolved your own issues. Exactly. How can you educate a child? You will pass on your own confusions to that. What do you think? Exactly. And this is the second part, that first of all, the parents are the role models for their children. I mean, with Lila, it's us that she witnesses most of the time. So especially when you're living in a Western society, and perhaps the outside world, outside of your home, is not Islamic per se, then you really need to be showing that on ground at home. You need to be practicing it yourself and showing that you're proud to be a Muslim, and demonstrating the things that you want to see in your child, basically, which is what any parent wants to do. So it's really important to be, following it and be clear yourself first, because how can you teach something to somebody else when you're not clear about it yourself, of course. And I think the consistency, like every day, you send your child to school every day because you're serious about their future, about their, welfare. So if you include Deen in the future, and as a good human being they will become in the future a role model, then automatically you'll work on that. But Najam Sahab, can I add something here? The parents don't have the time because of their jobs to spend some time with their kids. This is a very difficult. This is difficulty for the parents, especially. I'm one of the busiest people you will ever meet, and what I do is age relative for 5 years old. So it depends on the age and their capacity as well. I'll do, say, 5 minutes twice a day.
where we will practice an ayat or maybe some of the Arabic vocabulary from the Quran or perhaps a hadith. We will practice consistently every day, but just 5 minutes here and 5 minutes there. But you and I are not like running or desperately working to get a bigger house next year. Yeah. You and I are not running, to get the next Range Rover, latest model. The thing is, Badr bhai, आपने बहुत बड़ा ये नुक्ता उठा दिया है. Priorities. जो लोग माइग्रेट करके गए हैं, यहाँ आए, यहाँ कनाडा गए, तो वो एक बैक ऑफ माइंड उनके है कि हम यहाँ एस्टैब्लिश और अकम्प्लिश होने आए हैं. तो जी क्योंकि मैं आता हूँ आपके शहर में, मुल्क में अक्सर, और भी मुल्कों में जाता हूँ, तो मैं यही विटनेस करता हूँ कि बैक ऑफ माइंड ये है कि हम अगर एस्टैब्लिश नहीं हुए, अगर हम कंफर्टेबल नहीं हुए, तो शायद हम फेलियर हो गए. उसने अगर ये वाली गाड़ी, दूसरों को देखते हैं ना सर हम, मैंने वो वाली गाड़ी क्यों नहीं निकलवाई, कॉल तो नहीं आ गई. नहीं, हम दूसरों को देखते हैं असल में, और फिर वो जी, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं. और फिर ये मकसद भी आपने बहुत सही पॉइंट कर दिया कि हमारा मकसद दिमाग में होता है कि यार खुशहाल ज़िंदगी के लिए आ रहे हैं, तो खुशहाल ज़िंदगी के लिए जॉब्स करनी है. मियाँ बीवी बच्चे सब जॉब्स पे लगे हुए हैं. एक और बात बताना चाहूँगा, गुज़िश्ता दिनों में बहुत, आप समझे, इतना डिप्रेस हो गया है कॉल सुन के. तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई थे, वो किसी दूसरे प्रोविंस से उन्होंने कॉल की कि जी मेरी मदद करें. मैंने कहा जी बताएं क्या मदद की जा सकती. वो कह रहे 1 साल हो गया मैं पाकिस्तान से इधर आया हूँ, और उनकी जो बेटी थी 16 साल की, वो घर से बाहर जा चुकी थी, और ना कोई मुलाकात या पुलिस से उन्होंने रब्ता किया, तो पुलिस ने कहा कि नहीं जी वो माइनर नहीं रही, वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है. और इन पेरेंट्स का मैं पे सिर्फ कर सकता था कि उन्होंने यही सोचा होगा कि शायद ये फ़ैसला गलत था कि जो इमिग्रेशन लेके वो कनाडा जैसे मुल्क में आ गए, और फिर वो बच्ची जो निकल गई उनके हाथ से. तो ऐसे वाक़यात भी हैं. जैसे हाई स्कूल में तो रिस्ट्रिक्शन, कॉलेज में फिर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रही, तो फिर हम जो लोग हैं पाबंदियों का शिकार नहीं रहते, और फिर कई महाफिल में चले. तो ये भी ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से जब अमेरिका बरतानिया में आते हैं, तो एक माहौल दूसरा मिलता है किस्म का. फिर ये जो चीज़ें, ये तो 1 साल हुआ उस फैमिली, वो तो इतना अजीब सा केस है सर. मैं कुछ जी नजम साहब. जी बदर भाई, देखें, या तो वो अपनी लाइफ चूज करेगा, या फिर वो डिक्टेट करेगा पेरेंट्स को कि मेरे साथ मेरी मर्जी से जियो. तो ये भी मैंने देखा कि फिर पेरेंट्स कर लेते हैं कि कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो चलो इनके रंग में रंगे जाओ. फिर वो बच्चों की एक्टिविटीज को अडॉप्ट कर टाइम गुजारते हैं, या एक मॉडरेट रास्ता इख्तियार करते हैं बीच वाला. तो वो भी सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि जो एट टाइम्स जब वो हमारे उस्ताद फूल को, यहाँ पे हमने कुछ गुलाब रखे हैं, जब वो भी टेंडर होते हैं, कच्चे होते हैं, तो उस वक्त तो से भी बेल सीधी हो जाती है. लेकिन जब वो पुख्ता दरख्त बन जाते हैं, बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, फिर बड़ी अल्लाह की तौफीक दे. अगर मैंने ये देखा है बदर भाई कि जब पेरेंट्स जिस घर में बदले हैं, वह माहौल बदला ही बदला है. जहां पेरेंट्स, यानी देखिए ना, मैं कमजोर हूं, मेरा रब कमजोर नहीं है. मेरे इंटेलिजेंस में, मेरी लॉजिक में, मेरी उसमें कमी है, लेकिन मेरे रब की किसी चीज में कमी नहीं है. तो अगर मैं अपने रब को घर में ले आऊंगा, उसके कलाम को, उसकी विजडम को, उसकी इंटेलिजेंस को घर में ले आऊंगा, तो हो सकता है कि मेरी अपनी चेंज से मेरा बच्चा मुझसे इंस्पायर हो जाए. क्योंकि मेरा बच्चा मुझसे इंस्पायर नहीं हो रहा. मसला ये हो रहा है वेस्ट में कि उसको टीचर, बाहर के लोग ज्यादा क्वालिफाइड और अप टू डेट नजर आते हैं, माँ बाप बैकवर्ड नजर आते हैं एट टाइम्स. और आप तो ये विटनेस किया होगा बदर भाई. व्हाट डू यू थिंक? सही, बिल्कुल सही.
تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک تو بچپن سے اس کی تعلیم اسی کینیڈین ٹون اور فریکوینسی اور ایکسنٹ میں ہوئی ہے. اچھا گھر میں اس کو وہ والی فریکوینسی اور ٹون ہی نہیں مل رہا ہوتا, ایسے ہی. تو نیچرلی بچہ وہاں اٹریکٹ ہوتا ہے جو اس کو فلسفی وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں بچپن سے ہی اس کے ساتھ ایک بانڈ بنانا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں خود لیٹر ایج پہ بھی میرا یہ ایمان ہے, جن کے بچے بڑے ہو گئے دے شوڈ ناٹ گیو اپ, اس طرح سے ہوپ لیس نہ ہو. وہ اپنی فکر کریں کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا, میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں, اور جب ایک دفعہ اللہ میرے گھر میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے, جب میرے گھر میں اللہ کا کلام ایکٹیویٹ ہو جائے گا, تو پھر ہو سکتا ہے اللہ خود میرے بچوں کے تک بھی وہ روشنی, کیونکہ یہ بچے بہت اچھے ہیں بدر بھائی, دے آر ویری کلین. ان میں اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز اور وہ اس طرح کی جو میں پاکستان میں چیزیں دیکھتا ہوں یا اور ہماری کمیونٹی میں دیکھتا ہوں, دیر آر سو مینی کوالٹیز. اور میں جب بھی ان بچوں سے قرآن ڈسکس کرتا ہوں تو مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ انگیج ہو جاتے ہیں, دے آسک کوسچنز, دے آر اوپن. لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے بھی تو ہو. ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے, اور پھر ہم وہ جو جال سازوں کے چنگل سے بچ جائیں گے, اپنے بچوں کو ٹریک پہ لے آئیں گے, اور قرآن سے جب رشتہ جوڑیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ آج سے ہی اگر ہم شروع کر دیں گے تو شاید یہ جو باقی علائشیں اور جو دو نمبریاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں. ریپ اپ کیجیے گا پلیز. جی, اس کا ریپ اپ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی اور معاشرے کی مثال دے کے جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے ہی ہوتا ہے آج کل, اور سب ایسے ہی چل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی, لیکن جو بدلنا تھا وہ بدل گئے. جب کشتی سمندر میں سے گزرتی ہے, ہمارے استاد مثال دیتے ہیں کہ اس سمندر کے 2 دھڑے بن جاتے ہیں. ایک کو سمجھ لیجئے پازیٹیو ہے, وہ جو اللہ کی بات کو ریسپونڈ کرتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے, اور ایک کہتا ہے کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا ہے, یہ وہ اف اینڈ بٹ. لیکن دونوں کہیں نہیں جاتے, جب کشتی گزر جاتی ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. جاتا کون ہے؟ جو کشتی میں سوار ہوتا ہے. تو کشتی میں سوار ہو جائیں, جو اللہ کی یہ کشتی ہے, اللہ کا جو سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہوا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آس پاس مت دیکھیں, بلنکرز لگائیں گھوڑے والے, اور اپنا راستے پر چلیں, اور قرآن سے تصدیق کرتے جائیں. قرآن آپ کا جی پی ایس بن جائے گا, اور آپ کو بتائے گا کہ مسز ساگر سے اگر آپ برامپٹن جا رہے ہیں تو اتنے مائل رہ گیا ہے, یہ وہ آ گیا ہے, یہ وہ والا ایگزٹ آ گیا ہے. آپ کو دکھاتا جائے گا ساتھ ساتھ کہ یور لائف از پروگریسنگ. Religious literacy, illiteracy of parents results in grooming of children by force instead of logic. In such circumstances, children living in Canada or UK are bound to ditch parents. تو دین کی illiteracy جو ہے وہ بچوں, جیسے بدر بھائی نے بھی کہا, بچوں کو بھی دور کر دے گی. ایونچولی ہم at the end of the day خالی ہاتھ بیٹھے رہ جائیں گے, because کوئی بھی چیز رہتی نہیں ہے, چاہے کاروبار ہو, صحت ہو, بچوں کو بھی اپنی زندگیوں میں چلے جانا ہوتا ہے. تو اینڈ میں ہمارے پاس چاہے ایک مینشن بھی ہو اور بڑی سے بڑی بار گاڑیاں بھی کھڑی ہوں, اور ہمارے پاس اگر وہ ایمان کا مزہ اور وہ سیٹسفیکشن نہ ہو, اللہ ساتھ نہ ہو, تو پھر بھی ہم اکیلے ہی ہیں. The way I feel is that as a parent, if I've earned loads of money and bought a nice house and a car, like Najam was saying, and I've provided for my child in that way, but I have not taught them the deen. I have not inspired them by following the Quran and showing them how, and I've not taught them to be proud as a Muslim. If I've not given them that, then to me I failed as a parent, because if I've asked for a child, I've asked for a responsibility. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, یہ جو راستے ہیں جدا جدا, یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے محدود ہے,
تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور یہ جو راستے جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور جی نجم صاحب اس کو جاری رکھیے گا پلیز آپ بھی. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے اللہ 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 جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں دل میں تیرے موجود ہے جس سے مل گیا ایک بار وہ اسی دل میں اثر سجود ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور